بالعالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ چونکہ ہالیڈیز کا مسئلہ ہے، چھٹیوں کا، ابھی بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں، تو ان چھٹیوں کو کیسے گزارا جائے اور والدین کی اس سلسلے میں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی اور بنیادی بات، اولاد کی خواہش یہ ماں باپ کے لیے ایک فطری حیثیت رکھتی ہے، ایک نیچرل چیز ہے، اور یہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ وہ بھی یہ خواہش کرتے تھے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو، نیک اولاد ہو، صالح اولاد ہو جو ہمارے مشن کو آگے چلا سکے وغیرہ وغیرہ۔ تو اولاد کی خواہش یہ انسانی فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے۔ اسی فطرت کے لحاظ سے مختلف انبیاء کرام یہ خواہش بھی کرتے رہے، تمنا اور آرزو بھی کرتے رہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کہ وجعلہ ربی رضیہ، کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جس کو دیکھ کر میں راضی اور خوش ہو سکوں۔ قرآن کریم میں اور جو مختلف طریقوں سے اولاد کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہر والد اور والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بھی اولاد ہو، نیک اولاد ہو، یا اس کے لیے فرمانبردار، مطیع اور اچھی اولاد ہو، یہ ان کی نیچرل خواہش ہے۔ تو اس سے نیک یا برے، اولیاء کرام یا دوسرے عام لوگ، یہ اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی رہی۔ اور مومن کی ایک دعا جو قرآن کریم میں نقل کی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان کی آیت، کہ جس میں کہا گیا کہ یا اللہ تو ہمیں اور ہماری آل اولاد کو، فیملی کو ایسی بنا دے جن کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو، مسرت ہو، اطمینان ہو۔ یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر ہمیں راحت اور سکون مل سکے۔ راحت کس قسم کے بچوں کو دیکھ کر ہوتا ہے؟ ایسی اولاد جو نیک، مطیع اور فرمانبردار ہو، انہی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اولاد نیک نہ ہو، نافرمان ہو، برے اخلاق کی ہو، اس کو دیکھ کر والدین کو کبھی بھی خوشی نہیں ہوتی۔ تو اولاد کے بارے میں یہ دونوں چیزیں قرآن کریم میں بتائی گئی ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے۔ تو یہاں فتنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹیسٹ، امتحان، آزمائش۔ اور دوسری جگہ جو بات بتائی گئی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے دنیا کی زینت، وہ فتنہ کہا اور یہاں زینت کہا۔ زینت کس معنی میں؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ نیکی کے اعتبار سے صدقہ جاریہ، جو کہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اولاد بھی اگر صدقہ جاریہ بن جائے تو بہت بہتر، مال بھی صدقہ جاریہ بن جائے تو بہت بہتر۔ تو یعنی قرآن کریم کی یہ دونوں آیتوں کو آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک جگہ کہا کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، دوسری جگہ کہا گیا یہ دنیا کی زینت۔ تو دنیا کی زینت کا مطلب ہے کہ یہ فتنہ، آزمائش اور ٹیسٹ ہے، اس کے ذریعے سے تم دنیا اور آخرت کو بنا بھی سکتے ہو، اولاد کے ذریعے سے بھی، دولت کے ذریعے سے بھی، اور چاہے تو تم اس کو تباہ بھی کر سکتے ہو، برباد بھی کر سکتے ہو، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، میرے جیب میں 10 پاؤنڈ ہیں، وہ چاہے تو میں پازیٹیو استعمال کر سکتا ہوں، چاہے تو نیگیٹیو استعمال کر سکتا ہوں۔ 10 پاؤنڈ تو پاؤنڈ بجائے خود بری چیز نہیں ہے،
اس کا استعمال اس کو اچھا بھی بنائے گا، اس کو برا بھی بنائے گا۔ اگر میں 10 پاؤنڈ اپنی ضرورت کے لیے خرچ کرتا ہوں، یا اگر میں وہ 10 پاؤنڈ جو میرے جیب میں ہیں کوئی بھی ایک اچھے کام کے لیے، مثلا مسجد کو ضرورت ہے، ایک بچے کی فیس کے لیے، یا کسی کی خوراک کے لیے، کسی غریب کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ 10 پاؤنڈ میں دے دیتا ہوں، تو یہ 10 پاؤنڈ کیا ہوگا؟ یہ اچھا استعمال ہوگا۔ اور اگر اسی 10 پاؤنڈ سے اگر آدمی چاہے تو کوئی برا کام بھی کر سکتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ پاؤنڈ بجائے خود اچھا ہے نہ برا ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا بھی بنائے گا یا اس کا استعمال اس کو خراب اور غلط بھی بنائے گا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں وہ 10 پاؤنڈ کیسے استعمال کرتا ہوں۔ اسی طرح اولاد کی بات بھی ہے۔ اولاد یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے، لیکن اولاد اچھی اگر ہو تو دنیا کے لیے بھی راحت اور آخرت کے لیے بھی درجات کی بلندی کا سبب بن سکتی ہے، اور اگر اولاد نیک نہ ہو تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ کیا ہے؟ خرابی اور بربادی کا سبب بن جائے گی۔ اسی لیے انبیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں اس کو ان دونوں حیثیتوں سے ہم سامنے رکھیں، اولاد کی بھی، مال کی بھی، کہ اولاد اور مال جو ہے وہ آزمائش تو تھا، لیکن اس آزمائش کو انہوں نے کیسے استعمال کیا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا قرآن کریم میں نقل کی گئی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ یا اللہ تو نے جو مجھ پر انعام و اکرام کیا اور میرے والدین پر، نیک اولاد والدین کو ریکگنائز کر رہی ہے اور اس کا ریفرنس بھی دے رہی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھ پر اور جو میرے والدین پر جو مہربانی کی ہے، اب میری یہ دعا ہے کہ مجھے اس قابل بنا کہ ان نعمتوں کا میں شکر بھی ادا کر سکوں۔ تو یہ نیک اولاد اور دولت دونوں ہمارے لیے دنیا کی زینت کا بھی ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اولاد نیک نہ ہو تو دونوں جگہ کی تباہی اور بربادی کا بھی وہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ کیسے ذریعہ بن سکتی ہے؟ جیسے مال کی میں نے مثال دی آپ کو کہ مال اس کا غلط استعمال کریں گے تو دنیا کی تباہی کا سبب بن جائے گا، اور اگر آخرت کے حوالے سے آپ دیکھیں اور بھی زیادہ اس کے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے انبیاء کرام اولاد اور مال اگر ان کو ملتا تو وہ انہی اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتے، جیسے سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو بھی دولت دی اور نبوت بھی دی، داؤد علیہ السلام کو دونوں چیزیں تھیں ان کے پاس، دولت بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت بھی تھی۔ یہ مثال سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت خراب چیز ہے، یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اولاد خراب ہے، ورنہ نبی کوئی بری چیز کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دولت تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو برا بنا سکتا ہے اگر غلط استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی بہت بڑی ریاست تھی، حکومت تھی، بہت بڑی حکومت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی نوازا۔ یہی مثال آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مصر اور مصر کی حکومت ساری کی ساری گویا ان کے اپنے کنٹرول میں آ گئی تھی۔ تو اگر یہ خود بری چیز ہوتی تو یوسف علیہ السلام کبھی اس کو اختیار نہ کرتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خود بری چیز نہیں ہے، مگر اس کا استعمال، چاہے حکومت ہو، اقتدار ہو یا دولت ہو، اس کا استعمال اس کو اگر غلط استعمال کریں تو برا بنا دے گا۔ اسی طرح سے بات ہے اولاد کی بھی۔ اب اولاد کو ہم کیسے اچھی بنائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے دی گئی۔ ان میں سے ایک اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، کہ تم یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اس وصیت کو، وَصَّى بِهَا، جو انہوں نے وصیت کی،
جو ان کی ول تھی، ول کیا تھی، کس کے لیے تھی؟ اپنے بیٹوں کے لیے، بنی، اپنی اولاد کے لیے. وہ یعقوب سیکنڈ جنریشن، حالانکہ یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے نہیں ہیں، اسی لیے بنی اور یعقوب دونوں کا تذکرہ کیا گیا. یعنی فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن. پہلی نسل کون تھے؟ وہ ان کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں ان کی اولاد ہیں. اور یعقوب علیہ السلام یہ دوسری نسل ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے وہ پوتے بن گئے. اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا تھے، تو اس اعتبار سے یہ دوسری نسل کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا، ان کی وصیت. اور وہ وصیت کیا تھی؟ وصیت جس کا تعلق عقیدے اور ایمان کے ساتھ، جو یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے وہ عقیدے اور ایمان کی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کچھ اس انداز سے کی تھی کہ عقیدہ توحید ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکا تھا، محبت اللہ کی بٹھا دی تھی ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں. اس لیے ان سے جب سوال کیا گیا کہ کس چیز کی تم عبادت کرو گے، کون سی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ایک ہی اللہ کی، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی ہم نہیں کریں گے. یہ ان کے بیٹوں کا بھی جواب تھا، اور آگے ان کے پوتوں کا بھی جواب تھا، اور ان کے پڑ پوتوں کا بھی جواب تھا. تھرڈ جنریشن کہ تیسری جو نسل ہے وہاں پر بھی آپ کو یہی جواب ملے گا. تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت کیوں کی خاص طور پر؟ یعنی مال کی، جائیداد کی، پراپرٹی کی یہ وصیت نہیں نقل کی گئی، بلکہ وصیت جس کا ذکر کیا گیا وہ کون سی ہے؟ ایمان اور عقیدے کی وصیت. کیونکہ اگر یہ سلامت ہے، ہر چیز سلامت اور فائدہ مند، اور اگر ایمان اور عقیدہ کمزور ہو گیا تو کوئی چیز آپ کو کام آنے والی نہیں ہے، سب چیزیں بیکار اور برباد ہو جائیں گی اگر یہ چیز کام نہ آئے. اسی لیے ایمان اور عقیدے کی حیثیت کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کی ہے. اگر فاؤنڈیشن اور بنیاد مضبوط ہوگی تو ساری عمارت مضبوط ہو سکتی ہے، اور اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو جائے تو ساری عمارت ناقص اور کمزور ہوگی. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اس کے دیوار کیسی بنا رہے ہیں اور اس کے اندر کون سا رنگ روغن، کون سا پینٹ پیپر استعمال کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ فاؤنڈیشن ناقص ہے. تو ایمان اور عقیدے کی مثال یہ فاؤنڈیشن کی ہے. اسی لیے انبیاء کرام سب سے زیادہ زور کس چیز پر دیتے تھے؟ وہ اسی بنیادی مسئلے پر، عقیدے اور ایمان کے مسئلے پر یہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں، دونوں کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ دونوں تو نبی تھے، تو نبی عقیدے میں کمزور تو نہیں ہوتا، ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہیں پیدا ہوتی، نہ شرک کی کوئی آمیزش وہاں پر ہوتی ہے. پھر اسحاق علیہ السلام نے ایسی تربیت کی، یعقوب علیہ السلام اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو وراثت ہے، دین کی وراثت، یعقوب علیہ السلام تک منتقل ہوئی. پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی، ان سے انہوں نے جو بات کہی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت بھی آئے تو کس حالت میں آئے؟ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں. یعنی یعقوب علیہ السلام کی یہ وصیت اپنے بچوں کے لیے ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہوئی؟ پڑ پوتے ہوئے نا، کہ وہ بعد میں آ رہی. اسحاق علیہ السلام، پھر ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے جو بچے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے لیے پڑ پوتے ہوئے. تو وہ وصیت کہاں تک بن رہی ہے؟ دوسری جنریشن، پھر اس کے بعد تیسری جنریشن، کہ یہ تمہارا جو دین ہے یہ سلامت رہے. تو ان بچوں نے بھی کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم کس چیز کی بندگی کریں گے؟ ایک ہی اللہ کی،
جو تمہارا دین بھی ہے، تمہارے باپ دادا کا دین بھی ہے، یعنی اسحاق، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام، اسی ایک اللہ کی ہم بندگی کریں گے اور اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں آنے دیں گے۔ تو ان بچوں نے بھی اسی بات کا اعتراف کیا۔ اس میں ایک اور بات بھی، جہاں یہ وصیت کی بات ہو رہی ہے کہ کوشش کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک اور چیز بھی آگے چل کر سمجھ میں آئے گی، اور وہ چیز کیا ہے کہ والدین اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں، تعلیم دینا چاہیں، تو سب سے اہم نقطہ کون سا ہوگا؟ وہ یہی ایمان کا نقطہ ہوگا۔ ان کے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھانا، یہ سب سے بڑا کام ہے والدین کا، یہ تربیت کا سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ باقی چیزیں اس کے بعد آئیں گی، مثلا یہ ہے کہ آپ ان کو کھانے پینے کے آداب سکھاتے ہیں، بیٹھنے اٹھنے کے آداب سکھاتے ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے کے آداب سکھاتے ہیں، یہ سب چیزیں اچھی ہیں اپنی جگہ، مگر وہ سب اس کے بعد آئیں گی۔ سب سے اہمیت کس بات کی ہے؟ ان کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا دی جائے۔ اگر یہ محبت آ گئی تو کھانے پینے کے آداب، رہنے سہنے کے آداب، لوگوں سے ملاقات کے آداب، یہ سب ان کے لیے پلس پوائنٹ بنتا جائے گا، اضافی بونس ہوتا جائے گا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ بٹھائیں آپ، تو وہ اگر لوگوں سے اچھے انداز سے ملیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوگی، یہ ادھوری بات ہوگی، ناقص بات ہوگی۔ اس لیے ناقص بات ہوگی کہ بہت سارے غیر مسلم، اگر آپ چلے جائیں یہاں کے اچھے علاقوں میں، تو بہت سے غیر مسلم بچے بھی، ان کے پاس تہذیب ہے، ان کے پاس جیسے عام اخلاق ہیں، وہ اس کا مظاہرہ کریں گے، آپ کے ساتھ بڑے ادب سے بات کریں گے، تمیز کے ساتھ بات کریں گے، مگر دین کی کوئی بات نہیں ہوگی، عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایمان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے، ظاہری طور پر اچھے ادب کا مظاہرہ کریں گے۔ بلکہ یہاں پر آپ اچھے اسکولوں میں چلے جائیں، گرامر اسکول میں چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بچوں کی خاص تربیت کی جاتی ہے۔ عام اسکولوں میں جو بعض چیزیں جو ہے بچے کرتے ہیں، وہاں وہ چیزیں بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر بچہ جو ہے تعلیم کے دوران چنگم کھا رہا ہے، جو یہ ایک عام چیز ہے یہاں پر، اس کو یا تو سسپینڈ کر دیں گے یا کچھ دیر کے لیے باہر نکال دیں گے۔ حالانکہ دوسرے اسکولوں میں یہ چیز عام ہے، مگر گرامر اسکول میں اس کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ تم جو ہے سلیکٹڈ اسکول میں پڑھتے ہو تو وہاں پر یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر بچہ ان اسکولوں میں اگر بال ایک خاص انداز سے بنا کر جائے گا تو نہیں بیٹھنے دیں گے اس کو کلاس میں، باہر کر دیں گے۔ حالانکہ دوسرے اسکولوں میں، اسٹیٹ اسکولوں میں عام اجازت ہوتی ہے، بچے مختلف قسم کے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، مختلف ہیئر اسٹائل بھی بناتے ہیں، گالی گلوچ اور یہ چیزیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سلیکٹڈ اسکولوں میں ان کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ کیوں اس کو معیوب سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اخلاق کے اعتبار سے یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کے اندر وہ کمزور اخلاق نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ تو اس کا وہ لوگ بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے اتنا کام کر لیں تو کوئی پھر فرق تو نہیں ہوا۔ اگر وہ بچے کو یہ نہیں معلوم کہ میرا دین کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اگر یہ باتیں نہ معلوم ہو، جنرل اخلاق اس کے اچھے ہیں، تو یہ تو غیر مسلم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کا خاص وصف کیا ہوا پھر؟ اس کے کیریکٹر اخلاق کے اندر ہی نہیں بلکہ ایمان کے اندر بھی اوپر ہونا چاہیے۔ اس کو معلوم ہو کہ میرا ایمان کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، تب جا کر آپ کا بچہ دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہوگا۔ تو اس میں پوائنٹ میں جو بتانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ صرف جنرل اخلاق ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو یہاں کے بعض نان مسلم سوسائٹی میں بھی اس کا رواج ہے، وہ لوگ بھی سکھاتے ہیں اس کو۔ تو آپ کے بچے کا کوئی پھر کمال نہیں ہوگا۔ کمال کیا ہوگا پھر؟ کمال اس وقت ہوگا جب آپ کے بچے کا ایمان بھی درست ہو جائے، اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، تب تو یہ بات اچھی ہوگی۔ اور اس کو آپ دیکھیے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، مثلا ایک اہم صورت
تربیتی نقطۂ نظر سے جس کا بہت وزن ہے وہ ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کچھ تعلیم دی، کچھ اخلاقی چیزیں سکھائی اس کو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بات بہت پسند آ گئی اور ان کی یہ ادا قرآن کریم کے اندر محفوظ کر دی گئی، تاکہ کوئی والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں تو سورہ لقمان ان کے لیے ایک مرر اور شیشے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کریں۔ اور اس کے اندر حضرت لقمان نے جو اپنے بچے کو وصیت کی، سمجھایا، تربیت کی، اس میں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے، دیکھیے کتنا تربیت کا انداز دیکھیں، سائیکالوجی، بیٹے کو جھڑکتے ہوئے بات نہیں کر رہے ہیں، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ یعنی عربی زبان میں جو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا ابتی، یا بنیا، اس کو اگر آپ میرے بیٹے کہیں گے تو بات نہیں بنے گی، ترجمے میں وہ جان نہیں پیدا ہوگی، وہ مٹھاس نہیں پیدا ہوگی جو عربی زبان میں یا بنیا یا ابتی کے الفاظ میں ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کہا وہ کیا ہے؟ یا ابتی۔ اور یہاں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے جو کہا یا بنیا، تو بیٹے کہنے سے بات نہیں بنے گی، اس کے اندر لاڑ اور پیار کا اتنا انداز ہے، اس کی اتنی مٹھاس اور شیرینی ہے کہ وہ ایک جملے میں بات نہیں بنے گی، اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہوگا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم نے جو کہا میرے ابا جان، پیار بھرا انداز، شفقت اور محبت والا انداز ہے اس لفظ کے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کریم کا ترجمہ اگر آپ کسی بھی زبان میں کریں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، انسان کیا ہے؟ عاجز مطلق ہے، عاجز ہے نا انسان، تو قادر مطلق کے کلام کا ترجمہ عاجز مطلق نہیں کر سکتا۔ اس کی قریبی ایکسپلینیشن تو آپ دے سکتے ہیں، یہ مفہوم ہے، مگر وہ مٹھاس، وہ شیرینی جو عربی زبان میں قرآن کے الفاظ میں ہے، کیا وہ شیرینی ہم نقل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت لقمان کا انداز دیکھیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ والدین تربیت اگر اپنے بچے کی کرنا چاہیں مگر ڈنڈے کے زور پر، ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے، تو وہ تربیت نہیں ہو سکتی، اور تربیت کا غلط انداز ہوگا۔ تربیت جو ہوتی ہے بچے کا دل جیتنے سے ہوتی ہے، اور دل کیسے جیتیں گے آپ؟ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ تو والدین کے لیے اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ بچوں سے پیار کرنا ہم سیکھیں، پیار کے اندر بیلنس ہو، پیار بھی ہو اور اس کے اندر بیلنس بھی ہو، کہ وہ پیار وہ غلط روٹ پہ نہ لے جائے اس کو۔ وہاں تک آپ پیار کریں جہاں تک وہ صحیح راستے پہ رہے گا، غلط راستے پہ جانے کا خطرہ ہو تو پھر پیار نہیں ہے۔ تو اس کے اندر لاڑ اور محبت کا انداز بھی ہونا چاہیے، جو ماں اور باپ یہ دونوں کے لیے۔ غلط انداز کا پیار وہ باؤنڈری لائن سے آگے چلا جائے، بچے سے پیار ہے اس لیے اس کی ہر غلط خواہش کو آپ پوری کر دیں، یہ اس کے ساتھ پیار نہیں ہوگا، ظلم ہوگا اس کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے تربیت کے نام پر آپ ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ ڈکٹیشن کا انداز اختیار کریں، جیسے ڈکٹیٹرشپ ہے، باپ گھر میں داخل ہوتے ہی بچے ڈر کے سہم کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، یہ بھی تربیت کا غلط انداز ہوگا، یہ خلاف سنت انداز ہے۔ تربیت ان دونوں کے درمیان ہے، ایک لمٹ کے اندر پیار کرنا یہ ضروری ہے، اور وہ لمٹ کے باہر پیار کریں گے تو وہ خطرناک بھی ہے۔ دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پیار کا، کہ آپ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو کبھی دیکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی ممبر سے اٹھ کر ان کو اٹھا رہے ہیں گود میں۔ ایک سبق امت کے لیے دیا گیا کہ بچوں کے ساتھ والدین کا، نانا دادا کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی آپ گھر میں اپنی نواسی ان کو اٹھا کر نوافل کے اندر مصروف ہیں، اور بچی کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو الگ اس کو بٹھا دیتے ہیں، پھر جب سجدہ پورا ہوتا ہے تو اس بچی کو، نواسی کو پھر سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ادا کیا بتا رہی ہے؟
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ نانا اور نواسی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، آپس میں تعلقات کی کیفیت کیا ہوتی ہے، محبت اور شفقت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ وہ نواسی کو ان کے حوالے کرتے کہ جب تک میں نماز میں مصروف ہوں وہ اس کی دیکھ بھال کرے؟ کوئی بھی کر سکتا تھا، مگر یہ انداز دراصل یہ اس لیے بھی ہے تاکہ امت کو معلوم ہو کہ نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کس انداز کا ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ دو ایکسٹریم ہوتے ہیں۔ گھر میں جب باپ داخل ہو، ایک انداز اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس جیسے کوئی خونخوار زبردست قسم کا آدمی آ گیا، بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، بلکہ بچے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیر مناتے ہیں اگر باپ باہر ہو تو، جب تک گھر میں ہے وہ کہتے ہیں ایک مصیبت گھر میں ہے۔ کیا یہ تربیت کا صحیح انداز ہے؟ یہ بہت غلط انداز ہے، سنت کے بھی خلاف، تربیت کے بھی یہ انداز خلاف ہے۔ اور بعض لوگ کسی چیز کو بادر ہی نہیں کرتے، یعنی نہ بچے ان کو کیئر کرتے ہیں نہ وہ بچوں کو خاطر میں لاتے ہیں۔ یہ بھی انداز غلط ہے، محبت کا یہ غلط انداز ہے۔ تو دونوں کے درمیان کا انداز ہونا چاہیے۔ اور دوسرا نقطہ یہ سورہ لقمان کے اندر کیا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام انہوں نے کیا کہا اپنے بچے سے پیارے انداز سے خطاب کرتے ہوئے، یا بنیا، یہ تو ہو گیا بچے کو خطاب کرنے کا انداز۔ اس کے بعد کہا کیا ہے، لا تشرک باللہ، بیٹے کبھی شرک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب بچے کے ذہن میں کیا بات ڈال رہے ہیں، شرک سے نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے نقطہ کیا ہے سوچنے کا، والدین کے لیے بچوں کی تربیت ایمان اور عقیدے کی مضبوطی سے ہوتی ہے، ان کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھایا جائے، شرک سے نفرت دلائی جائے، بدعات سے نفرت ہو ان کے اندر۔ حضرت لقمان کو دیکھیے آپ کہ بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، تم شرک مت کرو، شرک کا کوئی کامپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں۔ اگر بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، بدعات غلط ہیں، تو پھر اسی کی بنیاد پر اس کی پرورش ہوگی، پروان چڑھے گا وہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت راسخ ہو جائے گی اس کے اندر، اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے گی۔ تو سورہ لقمان کو آپ اس انداز سے پڑھیے، اور پھر بعد میں کچھ اخلاقی چیزوں کی بھی انہوں نے تعلیم دی اپنے بیٹے کو، تکبر مت کرو، غرور مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، مگر پہلی چیز کیا ہے، عقیدے کی محبت۔ اسی لیے ایک حدیث ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، کہ کوئی بھی والد اپنے بیٹے کو اگر بہترین گفٹ تحفہ دے سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہم بھی تحفہ دیتے ہیں نا، گفٹ، وہ کوئی کھلونا خرید کر دیے، کوئی اور چیز خرید کر دی، تو بہترین گفٹ کیا ہے؟ اچھے اخلاق اس کو سکھانا، اچھی عادتیں اس کو بتانا۔ یہ بہترین گفٹ ہے جو والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم بحیثیت والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ اپنی اولاد کو ہم کیا گفٹ دے سکتے ہیں، اور اگر اولاد کے لیے ہم نے محنت کی تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ دنیا میں کیسے فائدہ ہے؟ اولاد اگر اچھی ہوگی تو والدین کی راحت کا ذریعہ بنے گی دنیا کے اندر، تو یہ دنیا کا فائدہ ہوا۔ نیک اولاد ہوگی تو والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی، اس کو معلوم ہے کہ یہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، تو وہ کوشش کریں گے کہ والدین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک اور معاملہ کریں۔ تو دنیا کا فائدہ ہے یہ۔ قبر کا فائدہ کہ مرنے کے بعد وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، تو جتنی مرتبہ وہ اپنے نیک کام کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے، والدین کو بھی اللہ تعالیٰ برابر اس کا ثواب دیتا رہے گا۔ مرنے کے بعد حشر میں بھی فائدہ ہوگا،
حشر میں اگر نیک اولاد ہوگی تو والدین کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گی. جیسے صحیح حدیث میں جو کہا گیا کہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرتے رہے گی، والدین کی ترقی کا، مغفرت کا اللہ تعالیٰ اس کے اندر سبب بنا دیں گے. نیک اولاد کے یہ فائدے ہوں گے. یعنی ہر اینگل پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ملے گا. آخرت میں بھی فائدہ ملے گا، حشر میں بھی فائدہ ملے گا، قبر میں بھی فائدہ ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن کریم میں جو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں گے؟ اسی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے. اگر ہم بھی تعلیم و تربیت یعنی دین کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، جہنم کی آگ سے بچے. بیوی بھی ہماری دین پر عمل کرے گی، جہنم کی آگ سے وہ بھی بچے گی. اور اولاد کی بھی تربیت ایسے کریں گے تو جہنم کی آگ سے وہ بھی بچیں گے. اور جہنم کی آگ سے بچانے کا جو پریکٹیکل موقع ہے ہمارے لیے، جیسے یہ ونٹر ہالیڈیز، سمر ہالیڈیز اور ونٹر ہالیڈیز، موسم سرما کی یہ چھٹیاں. اب یہ جو چھٹیاں ہیں ہم ان کو کیسے استعمال کریں؟ استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ٹائم ٹیبل نہ بنائیں، آٹومیٹک چھوڑ دیں، وہ تو آٹومیٹیکلی وہ استعمال ہوگا ٹائم، مگر وہ ٹائم تباہی اور بربادی کے ذریعے سے ہوگا. مثلا اب بچے گھروں میں ہیں، آپ نے ٹائم ٹیبل نہیں بنایا تو بچے تو خود اپنا ٹائم ٹیبل خود بنا لیں گے. اور وہ ٹائم ٹیبل کیا ہوگا؟ صبح 12 بجے تک سوئیں گے، کبھی کبھی 1 بجے تک سوئیں گے، پھر اس کے بعد اٹھے، ناشتہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ریموٹ کنٹرول بھی ہاتھ میں ہے، یعنی ناشتے کے ساتھ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہے. اب ان کے چھٹیوں میں خاص پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پر، اور وہ ٹی وی پروگرام چلو آن کر دیے، یا اگر آپ نے کبھی آنکھیں دکھائی ان کو تو کمپیوٹر آن کر لیں گے وہ. اب ابا جان کو تو پتہ نہیں ہے انٹرنیٹ پہ کیا کیا دیکھتے ہیں. ابا یہ خوش ہیں کہ بچے میرے انٹرنیٹ پہ ہیں. انٹرنیٹ ایک دنیا ہے، وہاں بننے کے بھی چانس ہیں لیکن بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تباہی اور بربادی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کبھی آپ جا کر دیکھیں بچے کیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر، کیا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ کون سا ان کا مشغلہ ہے. مائیں بھی خوش، باپ بھی خوش کہ کمپیوٹر پر ہے بچہ. میرے بھائی کم سے کم یہ تو معلوم کریں کہ کمپیوٹر پہ کر کیا رہا ہے وہ. کمپیوٹر پہ اتنی تباہی اور بربادی ہے کہ اگر آپ کی نظر یہاں کے اخبارات پر ہے، کتنی برائیاں کمپیوٹر سے پھیل رہی ہیں. اگر آپ کمپیوٹر کا استعمال نہیں جانتے، کم سے کم نظر تو رکھیے کمپیوٹر پہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی ایج ایسی ہوتی ہے ان کو تو معلوم نہیں ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. تو تباہی بربادی گھر میں آ رہی ہے آپ کے. اور کبھی کبھی آپ دیکھتے نہیں ہیں ایسے ایسے اخلاق باختہ اس میں پروگرام اور بے حیائی کے مناظر اس کے اندر، برے کیریکٹر اس کے اندر. اور بعض تو ایسے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ بڑی غلط انداز سے بار بار آتے جا رہی ہے وہ، اور بچے بچیاں وہ دیکھ رہے ہیں. وہ اگر آپ نے ٹی وی پر پابندی لگائی، وہ ٹی وی آن ہو گیا، وہ اس سے زیادہ خطرناک ٹی وی ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس پر نگرانی کی بھی ضرورت ہے، واچ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں بچے کم عمری میں ناتجربہ کاری میں غلط عادتوں میں تو نہیں لگ گئے. اور اسی طرح سے بعض اوقات آپ گھر میں ٹی وی لگانے کا تو موقع دیتے ہیں، مگر ذرا دیکھتے بھی رہیں کہ کون سے پروگرام وہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ کرسمس سانگ، کبھی آپ نے دیکھا کرسمس سانگ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات بعض اس کے اندر ایسی کلمات ہیں، ایسے سینٹنسز ہیں جس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی ہے، بعض کلیئر عقیدے کے ساتھ ہے. اب بچے جو ہے مختلف قسم کے گانے گاتے ہیں، کیونکہ بار بار ہر جگہ وہی سنتے ہیں، ٹی وی میں وہی سن رہے ہیں، اسکولوں میں وہی، اور باہر شاپنگ کے لیے گئے تو وہ جو ہے کرسمس سانگز کے نام پر وہ لگائے جاتے ہیں. اس کے اندر مختلف قسم کے سانگز ہیں، جس کے اندر میری کرسمس کا سانگز بھی ہے، جس کے اندر
جیزس او اور لارڈ کا سانگ بھی ہے، اور وہ بچے گھر میں گا رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کیا گا رہے ہیں، مگر غیر شعوری طور پر ان کے ذہن میں کیا بات بیٹھتی جا رہی ہے؟ جیزس، عیسیٰ علیہ السلام، اے ہمارے خدا، اے حضرت عیسیٰ. یہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ سیکھ کر آئے اسکول سے، وہی ٹی وی میں دہرایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ بعض بچوں کے کارٹون کے اندر بھی آج کل وہی کرسمس سانگز بھرے ہوئے ہیں، اور وہی گنگنا رہے ہیں بچے کہ اے عیسیٰ جو ہمارے خدا ہیں. اب آپ دیکھیے، کیا یہ صحیح عقیدہ ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک عام گانے کی بات ہوگی؟ نہیں، اس کا تعلق تو وہ جو لقمان نے اپنے بچے سے کہا تھا، حضرت لقمان نے، یا بنیا لا تشرک باللہ، او جیزس اور لارڈ، تو یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ کا بچہ کبھی سمجھ کر، کبھی ناسمجھی کی وجہ سے یہ گنگنا رہا ہے. تو کم سے کم اس بات کی گارنٹی کون لے رہا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ والدین کی ہے نا یہ ذمہ داری، کہ بچوں کی ان چیزوں پر بھی آپ نگرانی کریں کہ وہ ٹی وی پروگرام بھی دیکھیں تو کون سے پروگرام دیکھیں. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ اب ایک تو بچہ اٹھا 1 بجے، ناشتے کے ساتھ وہ آن کر دیا اور یہ سانگز چل پڑا، اور وہ بچے کے ذہن میں وہی بات، وہی گانا، وہی نغمہ دہرایا جا رہا ہے بار بار. اب لاشعور میں اس کے بس گیا اور وہ چلتے پھرتے وہی گانا گاتا جا رہا ہے، وہی شرکیہ کلمات وہ کہتا جا رہا ہے. تو کرسمس کے اندر عموماً یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. اسی طرح بعض خاص پروگرام لگائے جاتے ہیں. بچوں سے آپ پوچھیں کرسمس کے دن کون سا پروگرام خاص ہے، باکسنگ ڈے پہ کون سا ہے، ان کو زبانی یاد ہوگا وہ، اور وہ آتے ہی وہی نمبر گھمائیں گے وہ، کیونکہ ان کو معلوم ہے اس وقت کون سا فلم لگا رہا ہے، کون سا ڈرامہ لگ رہا ہے، اور وہ اسی کو لگاتے جائیں گے. اس طریقے سے چھٹیاں ان کی گزرتی جائیں گی. ایک انداز ہے چھٹیوں کے گزارنے کا یہ. دوسرا کیا انداز ہے؟ وہ ٹائم ٹیبل آپ بنائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹائم ٹیبل نہیں بناتے، ان کے بچے بھی اس طرح سے گزار رہے ہیں. ٹائم تو گزارنا ہے نا. اب وہ 1 بجے سے جو ٹی وی آن ہوا تو رات کے 10-11 بجے تک نان اسٹاپ چل رہا ہے. ایک طریقہ ٹائم گزارنے کا یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بحیثیت والدین میں یہ محسوس کروں کہ یہ بچوں کی چھٹیوں کا موقع ہے. عام دنوں میں اسکول کا کام ہے، کالج کا کام ہے، اب تو ان کو چھٹیاں ہیں، اب وہ کام تو نہیں ہے. لہٰذا ان دنوں میں ایک سیرت کی کتاب بچے کے ہاتھ میں دے دوں گا. کم سے کم اب وہ سیرت کی کتاب پڑھے، یا کوئی اسلامی کتاب وہ پڑھے، جو عام دنوں میں اس کو ایکسکیوز ملتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے. اب تو ٹائم ہے نا، اب اس کا مطالعہ کریں. آپ بہن بھائی مل کر گھر میں بیٹھیں اور یہ کتاب پڑھیں. آپ ایک اسلامی کتاب دے دیں آپ اس کو، اس کے ذہن کے مطابق جو ہے سیرت کی کوئی کتاب لا کر اس کو دے دیں. یہ ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہے. کبھی آپ اس کو لے کر جائیں بک ڈپو پر، بک شاپ پر لے کر جائیں اور کہیں گے بیٹا تم جو ہے اپنی پسند سے ایک کتاب خریدو، کوئی بھی اسلامی کتاب. اب آپ دیکھیں گے کہ بچہ جب اپنی پسند سے کتاب خریدتا ہے، یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ کتاب جب تک پوری نہیں پڑھے گا دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب میں نے اپنی پسند سے خریدی ہے. وہ لازماً اس کو پوری پڑھے گا. ایک اور انداز بھی ہے کہ والدین کبھی جو ہے بک شاپ والوں کو آرڈر دے دیں کسی کتاب کا، مگر آپ لے کر نہ آئیں کتاب، آرڈر دے دیں اور کہیں کہ بائی پوسٹ گھر پر بھیج دیں. کس کے نام پر؟ آپ کے بیٹے کے نام پر، آپ کی بیٹی کے نام پر. جب کتاب وہ بچے کے نام پر آئے گی، وہ دیکھیے اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک نفسیاتی وہ بات بنے گی، وہ میرے نام پر یہ کتاب آئی ہے، تو اس کو وہ ایک خاص اہمیت دے گا. اور وہ خاص اہمیت اس طرح کہ وہ پوری پڑھے بغیر دوسرے کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا. وہ ایک شوق پیدا ہوگا. اس میں تھوڑے سے آپ کے پیسے خرچ ہوں گے، 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ جو بھی وہ کتاب کے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے. بائی پوسٹ مجھے یہ کتاب ملی ہے تو بچہ وہ شوق سے پڑھے گا. ایک تربیت کا ایک انداز یہ بھی ہے. اسی طرح سے ایک اور انداز ہے کتابوں کے علاوہ. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچے کو کتنا قرآن یاد ہے. اب کچھ صورتیں آپ مقرر کر دیں کہ ہمارے پاس اتنی چھٹیاں ہیں، روزانہ تم آدھی سورت یاد کر لو یا 1 سورت یاد کر لو، جتنا بچہ کر سکتا ہے.
تو آپ دیکھیں گے کہ چھٹیاں جو ہیں 2 ہفتے کی 3 ہفتے کی، ان چھٹیوں کے دوران بچے کو کم سے کم 15 صورتیں یاد ہو گئیں، زیادہ محنت بھی نہیں، 15 صورتیں اس کو یاد ہو گئیں، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے کچھ دعائیں اس کو یاد ہوں گی، کچھ احادیث اس کو یاد ہو گئی ان چھٹیوں کے اندر۔ پھر تھوڑا سا ٹائم، یہ نہیں کہ سارا ٹائم صرف کتاب اور صورتیں یاد دلانے میں رکھیں، بلکہ بیلنس بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بیلنس یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اس کو کھیلنے کے لیے بھی دیجیے، تاکہ جو ہے کتاب بھی پڑھے اور اس کے لیے کچھ ٹائم کھیلنے کے لیے بھی ہو۔ آپ مقرر کر دیں بھائی تم یہ سورت یاد کرو، اور جتنی دیر میں تم یہ سورت یاد کر لو گے، اگر یاد ہو گئی اور مجھے سنا دو، میں پارک میں لے جاؤں گا، تم کو 1 گھنٹہ کھیلنے کا موقع دے دوں گا وہاں پر۔ اب وہ کھیلنے کی نیت پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے جلدی سے جلدی یاد کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جتنا جلدی میں یاد کروں گا اس کا فائدہ ہوگا کہ پارک میں مجھے کھیلنے کا موقع ملے گا۔ اور یہ صرف فرضی بات نہیں ہے، بڑے پیمانے پر اس پر تجربہ بھی کیا گیا۔ مثلا سعودی عرب میں ایک انوکھا تجربہ کیا گیا، اور وہ نرالا تجربہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو لوگ پریزن میں گئے ہیں نا، چھوٹی سزائیں جن کو ہوئی 2 سال 3 سال، جو اخلاقی جرم کر کے گئے، تو وہاں پر انہوں نے یہ کیا، رمضان میں خاص طور پہ انہوں نے اس کا تجربہ کیا، اور اس کے بعد اس کو عام کر دیا۔ عام یہ کیا کہ جو مثلا 2 سال کی سزا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ اگر تم 1 پارہ قرآن کا یاد کر لیں گے، حفظ کر لیں گے، تو تمہاری 1 مہینے کی سزا کم۔ اب وہ بڑے بڑے جو قیدی ہیں وہاں پر قید کاٹتے کاٹتے تو آدمی بیزار ہو جاتا ہے، اب انہوں نے کہا 1 پارے پر 1 مہینہ کم۔ اب وہ بیٹھے دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں، دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جتنا قرآن یاد کر کے سنائیں گے، اور وہ جو گورنر ہے جیل کا جو بھی رکھوالا، وہ تصدیق کر دے کہ ہاں بھئی اس کو 2 پارے یاد ہو گئے، تو 2 مہینے سزا کم ہو گئی خود بخود۔ اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو اور 2 مہینے کم، تو 1 پارہ اور اس کی سزا کبھی 3 مہینے کم ہو رہی ہے، کبھی 4 مہینے۔ تو وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو قیدی قرآن نہیں پڑھتے تھے باہر کبھی بھی، اسی لیے تو جیل میں آئے، اب وہ ہمیشہ قرآن 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 قرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے جتنا قرآن زیادہ یاد کریں گے جلدی باہر نکلنے کا موقع ملے گا۔ تو ایک محبت کا انداز قرآن مجید سے بھی، اور اس بہانے میں ان کو صورتیں بھی یاد ہو رہی ہیں، قرآن بھی یاد ہو رہا ہے۔ تو ہم اگر پازیٹیو طریقے سے اپنے بچوں کو ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دیں کہ اتنی صورتیں اور اتنی دعائیں تم یاد کرو، تو آپ دیکھیے اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی آسانی کے ساتھ کئی صورتیں یاد کر لیے۔ اسی طرح سے تیسرا ایک اور کام ہے جو والدین کو کرنے کا تربیتی نقطہ نظر سے، اور وہ یہ کہ مختلف مساجد میں یہ سرماہی پروگرام ہوتے ہیں، ونٹر پروگرام، کہیں پر کوئی تربیتی اجتماع ہو رہا ہے، کہیں سیمینار ہو رہا ہے، کہیں کانفرنس ہو رہی ہے، تو والدین کو چاہیے کہ ایسے مساجد میں ہونے والے جو پروگرام ہیں ان میں اپنی اولاد کو لے کر جائے، کیونکہ گھر میں تو وہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تقریریں سنے گا اور ان تقریروں سے اس کی اصلاح ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا۔ ٹائم تو ہے نا، اس ٹائم کو استعمال کیجئے، مسجد میں لے جا کر بچے کو بتا دیجئے کہ بھئی فلاں جگہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کانفرنس میں تم کو شرکت کرنی ہے۔ بچے شوق سے نہیں جاتے، ماں باپ کو لے جانا پڑتا ہے وہاں پر۔ آپ جائیے بچوں کو لے کر اس کانفرنس میں شرکت کیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے مسجد کا ایک تعلق بنتا جائے گا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی توجہ چاہتی ہیں۔ اگر کچھ توجہ کے ذریعے سے آپ کے بچے یہ چھٹیوں کو ایک پروگرام کے تحت گزاریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا ان کی تربیت ہو رہی ہے، کتنا ان کا فائدہ ہو رہا ہے صرف اس تربیت کے ساتھ۔ اور اس تربیت کے ساتھ ایک ضروری جو بات ہے اس تربیت کے لیے، وہ ہے والدین کا خود بھی بعمل بننا۔ اگر میں یہ چاہوں کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤں، تو پہلے خود مجھے بھی نیک بننا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی بچے جھوٹ نہ بولو، تو آپ بھی جھوٹ نہ بولیے۔ آپ کہتے ہیں کہ گالی گلوچ غلط ہے، تو آپ بھی گالی گلوچ نہ کیجیے۔ بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور بچے سے آپ کہہ رہے ہیں گالی دینا منع ہے، تو کیسی تربیت ہوئی؟ بچہ تو دیکھ رہا ہے والد صاحب کو، ابا جان کو، کہ روزانہ ماں کے ساتھ جب جھگڑا ہوتا ہے والدہ کے ساتھ کئی بار گالیاں دیتے ہیں،
تو اگر گالی دینا غلط ہے تو آپ کیوں دے رہے ہیں گالی؟ آپ گالی نہ دیجیے. بڑے نہ لڑیے گھر میں. جب بڑے نہیں لڑیں گے تو بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوگی. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. آپ نے نماز پڑھی؟ آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور بچے سے کہہ رہے ہیں نمازی بنو. یا اسی طرح سے ماں بچی سے کہتی ہے کہ نماز پڑھو اور خود نمازی نہیں ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں نیک کردار پیدا کریں تو والدین کو بھی نیک بننا ہوگا. جھوٹ کو چھوڑیں، گالی گلوچ کو چھوڑیں، نمازی بنیں، خود قرآن مجید پڑھیں گھر میں. تو اگر خود عمل کریں گے تو اس کا بچوں پر بھی اثر ہوگا، اور اگر خود نہیں کریں گے تو بچوں پر برا اثر ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے مسجد کو جائیں تو کم سے کم چھٹیوں میں آپ بھی مسجد کو جائیں. اگر آپ نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، مسجد کا آپ رخ کریں گے تو بچوں پر بھی اس کا اسی انداز سے اچھا اور بہتر اثر پڑے گا. تو یہ تربیتی اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی بات ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائی جائے، قرآن کریم سے محبت ان کے اندر پیوست کی جائے، اور مختلف صورتیں، احادیث وغیرہ ان کو یاد دلانے کی کوشش کی جائے. اچھی کتابیں خرید کر ان کو آپ دیں. مساجد میں جو اچھے پروگرام ہوتے رہتے ہیں ان پروگراموں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ان میں ہم شرکت کریں تاکہ یہ جو چھٹیاں ہیں ان چھٹیوں کا بہتر استعمال ہو سکے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو بچے خود اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے اور وہ تباہ اور برباد کرنے والا ٹائم ٹیبل ہوگا. اس کا اخلاق کے اعتبار سے بھی نقصان ہوگا، تربیتی بھی نقصان ہوگا. اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں اور اس کے لیے پراپر ٹائم ٹیبل بنائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ پچھلے ایک ہفتے میں درس کے دوران کلمے کے بارے میں درس ہو رہا تھا، تو وہ مطلق عملی شرک ایسا کچھ کہہ رہے تھے کہ جس آدمی میں عملی شرک ہو لیکن دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، تو اس کا یہ شرکیہ فعل ہے، لیکن ہم اسے مطلق مشرک نہیں کہیں گے، کفر کا فتویٰ نہیں ملا. یہ کوئی درس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر ہوا؟ یہاں پر. اچھا تو اچھا دیکھیے، اصل میں کوئی اگر میرے علاوہ کسی نے درس دیا ہے اور اس میں کوئی سوال ہے تو اول تو مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا ایکسپلین کیا، کس بیک گراؤنڈ میں کوئی بات کر رہے تھے. لیکن آپ کے سوال سے جنرل میں اتنا بتاؤں گا کہ شرک کی مختلف قسمیں ہیں. کچھ شرک ہے جو خفیہ شرک کہلاتا ہے، کوئی جنرل شرک کہلاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جو عمل ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. تو جیسے ریاکاری ہے، مثال کے طور پہ ریاکاری کو بھی شرک کی ایک قسم بتایا گیا، شرک خفی، ہڈن شرک، خفیہ شرک، چھوٹا شرک. تو وہ ریاکاری ہے. ریاکاری بھی شرک ہے. وہ کس طرح سے؟ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، سمجھیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے نارملی اس کو 5 منٹ کا ٹائم چاہیے. اس نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اس نے نماز کو اچھا بنا سنوار کر پڑھا، تو 5 منٹ کے بجائے 7 منٹ ٹائم لیا، وہ ذرا رکوع سجدہ ڈھنگ سے کیا. تو یہ جو ایکسٹرا ٹائم لیا وہ اللہ کے لیے نہیں لیا، بلکہ کس کے لیے لیا؟ وہ دیکھنے والوں کے لیے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ریاکاری ہو گئی. اگر وہ عبادت اللہ کے لیے کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز کو بنا سنوار کر پڑھے گا، وہی ریاکاری ہوگی. یہ چیز غلط ہے. اسی طرح صدقہ اور خیرات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر آپ کوئی اور مقصد کے لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو سخی کہیں، دینے والا سمجھیں، تو یہ ریاکاری ہو گئی. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. یہ شرک کی جو مختلف قسمیں ہیں، تو اب پتہ نہیں کہ انہوں نے کون سے شرک کی آپ کے سامنے بات کی، کس طرح کی بات کی، لیکن شرک کی بھی مختلف کوالٹیز ہیں. وہ
میں جو آیت آتی ہے آخری ہاں، سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، شاید انہوں نے وہ بات کہی وہ 106، جس کے اندر کہا گیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ جو ایمان کی بات کرتے ہیں مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن وہ دین کو نہ سمجھے تو شرک ہو سکتا ہے اس سے۔ اگر دین کو سمجھے، عقیدے کو سمجھے، تو سب سے پہلے وہ شرک سے توبہ کرے گا۔ تو بہت سارے لوگ شرکیہ امور کرتے ہیں، مثلا کوئی قبر پر سجدہ کرتا ہے۔ اب سجدہ کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اللہ کے آگے آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس کے بجائے کوئی قبر کے آگے سجدہ کرے، طواف کرے، نظر و نیاز چڑھائے، تو یہ شرکیہ اعمال ہوئے نا، یہ چیز درست نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ بعض لوگ ناسمجھی کی وجہ سے اس طرح کا شرک کر سکتے ہیں۔ نہیں، شرک جب کہتے ہیں تو شرک جو ہے وہ کبیرہ ہوا، صغیرہ تو نہیں ہوا۔ صغیرہ وہ ہے جو انجانے میں سرزد ہو جائے، لیکن ایک چیز جس کا آپ کے ایمان اور عقیدے سے تعلق بن گیا تو وہ تو کبیرہ بن گیا، اس سے تو توبہ کرنی پڑے گی۔ میرے خیال میں یا تو آپ سمجھے نہیں ان کی بات، یا ابھی آپ نے فرمایا کہ بچوں کو ٹھنڈے کے زور سے نہیں بلکہ پیار محبت سے، تو اس سے میرے ذہن میں ایک روایت آئی کہ خالد بن حدیث ہے کہ وہ کوڑے کو سامنے لٹکا کر رکھنا چاہیے گھر میں تعذیب کے لیے۔ نہیں، کوڑے کو جیسے آپ جو فرما رہے ہیں بچوں کو لاڑ اور پیار کے بجائے سختی سے بات کریں، اور کوڑے کو گھر میں رکھنا چاہیے تاکہ بچے کو ہنٹر سے ڈر ہو، لیکن یہ اس طرح کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے، نہ یہ تربیت کا کوئی انداز ہے کہ بچوں کو اتنا خوف زدہ کریں کہ گھر میں لکڑی یا ڈنڈا یا اس طرح کی چیز ہو اور بچہ ہمیشہ اس کو دیکھ کر ڈرے، ایسے نہیں ہیں، بلکہ بچوں کے ساتھ یہ تربیت کے انداز کے بھی خلاف ہے۔ اس طرح کرنے سے بچے کی تربیت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی بچے کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بچہ اس سے خراب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحیح حدیث کے اندر نماز کی بات جو بتائی گئی کہ جب بچے 7 سال کے ہوں تو نماز کی عادت ڈالو ان میں، 10 سال کے ہو جائیں پھر سختی کرو۔ 7 سال میں سختی کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ اب یہ 3 سال کا جو عرصہ ہے، 7 سال میں آپ نماز کی عادت ڈالیں گے اور 10 سال تک بھی وہ نماز نہ پڑھے اور چھوڑ دے نماز، پھر سختی کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ 3 سال بچے کی تربیت اور ٹریننگ ہے، اس میں سختی نہیں کریں گے، آپ اس کو نمازی بنائیں گے، اپنے ساتھ کھڑا کریں گے، اس کو نماز کا طریقہ سکھائیں گے، پھر بھی وہ اگر غفلت کرے 10 سال کا ہونے کے بعد، اب تو میچور ہو گیا، اب سختی کرنے کی اجازت ہے اس کو، تو یہ بیلنس دیا گیا اس میں۔ اور اگر بچہ بالغ ہو جائے لیکن گھر پر ہی رہتا ہو، 16 سال کا 17 کا، گھر پر ہی رہتا ہو لیکن وہ آپ کی بات نہ مانتا ہو۔ دیکھیں، بچہ اگر بالغ ہو جائے اور آپ کی بات نہ مانے تو اس کے لیے جو ہے ایک تو یہ ہے کہ پرابلم خود آپ کا بھی ہوگا، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ تربیت لیٹ شروع کیے ہوں گے، اچانک آپ بڑا ہونے کے بعد اس کو چاہتے ہیں کہ ایک دم نیک فرشتہ بن جائے، یہ تربیت کے خلاف ہے۔ بیج جو بویا جاتا ہے وہ بہت ابتدائی زمانے میں، بیج بونے کے بعد آہستہ آہستہ وہ پودے کی آپ جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھل کو دیکھ کر آپ اگر دیکھیں کہ کڑوے پھل آئے، آپ کو غصہ آ رہا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھل کڑوے کیوں آئے اس کو بھی آپ دیکھیے کہ آپ نے کب تربیت شروع کی۔ جب بچے چھوٹے تھے تو آپ نے ان کا ذہن بنایا، آپ نے دین کی طرف ان کی توجہ لگائی، اگر نہیں لگائی تو پھر اب بڑے ہونے کے بعد آپ تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تربیت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں اپنی کوشش پہ نہ رکھیں بلکہ اللہ سے دعا بھی کریں، کیونکہ آدمی جو کوشش کرتا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے،
پھر بھی نتیجہ کبھی خراب بھی ہو سکتا ہے، تو ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے وہ جو دعا سورہ فرقان کی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ آپ کوشش بھی کریں، تربیت بھی کریں، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ان کو نیک اور صالح بنا۔ دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔